بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اخراج، اور وہ لوگ جو تمہارے درمیان میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں پیچھے تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کی وصیت کر جائیں کہ انہیں نہ نکالا جائے، یعنی بیویوں کے لیے وصیت ہو کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو مثلا میرے گھر والے 1 سال تک گھر میں اس کو رہنے دیں گے اور اس کے خرچ اخراجات برداشت مثلا کریں گے۔ اس آیت کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ شدہ ہے عدت کی آیت سے، جب عدت کی آیت آ گئی تو عدت تک وہ گھر رہے گی، عدت کے بعد پھر وہ مثلا، لیکن بعض افراد دوسرے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ منسوخ نہیں ہے، وہ نکلنا چاہے تو جائے، اس کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ نہ نکلنا چاہے تو یہ وصیت موجود ہونی چاہیے کہ ظاہر ہے اس پر مصیبت آئی ہے، اس کا سارا سر سے اٹھ گیا، اب اگر وہ اس کے لیے مشکل ہے مثلا کہیں اور جا کے سیٹل ہونا پہلے، اس کو وہاں سے نکال نہ دیا جائے۔ بعض کیسز ایسے آ جاتے ہیں اور وہ عورت سے کہتے ہیں کہ یہاں سے مثلا تم نکلو۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، تو اگر وہ خود نکل جائیں، خود نہ رہنا چاہیں، خارج ہو جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے جو وہ اپنے نفسوں کے بارے میں، یعنی اپنے بارے میں بالمعروف کرنا چاہیں۔ دیکھیں دونوں معاملات میں عورت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یہاں، ایک تو اس کو نکالو نہیں، لیکن اگر وہ خود نکلے اور وہ مثلا شادی کرنا چاہے یا کچھ اور کرنا چاہے تو اب تم رکاوٹ بھی نہ بنو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب آنے والا، حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ پھر غالب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ پکڑ میں لے گا، اور یہ حکم اللہ حکمت والا، اس کے سارے احکام حکمت پر، دانائی پر مشتمل ہوتے ہیں، لہذا تمہیں اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو جو اللہ نے کہا ہے اس پہ چلو، اپنے خیالات پر تم، اپنے نظریات پر نہ چلو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور پھر تاکیداً طلاق جن عورتوں کو دی جاتی ہے ان کے بارے میں تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ مطلقہ عورتوں کے لیے، مطلقہ عورتوں کو بالمعروف متاع یعنی خرچہ، کوئی سامان ان کو دے دو، ان کے لیے ہے حقاً علی المتقین، یہ متقین کی گردن پر حق ہے۔ اگر تم صاحبان تقوی ہو اور کسی وجہ سے تم بیوی کو طلاق دے رہے ہو، نہیں گزارا ہوا، تو اب کیا کرو؟ اگر صاحبان تقوی تو پھر تمہاری گردن پر حق ہے کہ تم ان کو کچھ نہ کچھ احسان کر کے، ان کو کچھ دے کر رخصت کرو۔ اور یہ جو متاع بالمعروف ہے نا، یہ حق مہر یہ مراد نہیں ہے اس میں، کیونکہ پہلے کیا آیا تھا کہ اگر حق مہر معین نہ ہو تو پھر جو مالدار ہے وہ اپنے مطابق، جو کم مال والے وہ اپنے مطابق ان کو دے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم طلاق دے رہے ہو اور حق مہر فرض کرو دے بھی دیے، تب بھی بہتر ہے کہ ان کو احسان کرو اور ان کو کچھ نہ کچھ دے کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ طلاق کے معاملات میں اور جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس معاملات میں کیا کرتا ہے؟ آپ نے ان ساری آیات کو اگر انشاءاللہ مشاہدہ کیا تو لڑائی جھگڑے اور بہتان تراشیاں اور غلط بد اخلاقی سے جدائی، یہ دین اسلام کا ماحول ہی نہیں ہے۔ قرآن نے یہ ماحول اس سے منع کیا، لیکن اکثریت ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ بالمعروف نہیں ہوتا، احسان نہیں ہوتے،
بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط بہتان تراشیاں. وہ جو شوہر ہے وہ بیوی پہ الزام لگا رہا ہے، بیوی جو ہے شوہر پہ الزام لگا رہی ہے. فرض کریں ہے بھی صحیح کچھ، جدا ہو جائے. ساری دنیا کو ایک دوسرے کے عیب بتانے، ظاہر ہے جو میاں کو بیوی کے بارے میں پتہ ہے، جو بیوی کو میاں کے بارے میں پتہ ہے، وہ قریب ترین افراد تھے ایک دوسرے کے. اب وہ پردے پھاڑے جائیں اور پردے چاک کیے جائیں اور ایسی باتیں کہ جو نئی عموم میں کی جانی چاہیے، شوہر بیوی کے بارے میں کر رہا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں کر رہی ہے، یہ شدید ناپسندیدہ. اللہ احسان بالمعروف، احسان بالمعروف یہ فرما رہا ہے. تو یہی فضا ہونی چاہیے. لیکن کن کے لیے؟ ظاہر ہے کہ جو متقین ہیں اور محسنین ہیں. ظاہر قرآن جن کو یہ القاب دے رہا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.